نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ابھی جو اشعار پڑھے جا رہے تھے، لطف گلشن بھی دے، لطف صحرا بھی دے، چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے. مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب ہمارے حضرت والا تشریف فرما ہوتے تھے اور یہ اشعار ان کی موجودگی میں پڑھے جاتے تھے. کیا کیفیات ہوتی تھیں یہ قلب جانتا ہے. انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ اس زمین کے پر رہتے ہیں یا آپ عرش کے پاس. یہ غم کا مارا شیخ ہوتا ہے جس کو جو اپنی فکر بھی کرتا ہے کہ میرا کیا بنے گا اور دوستوں کی فکر بھی کرتا ہے کہ ان کا کیا بنے گا. صرف اپنی فکر کا نام نہیں کہ شیخ دوسروں کی فکر کرتا رہے یا صرف اپنی فکر میں پڑ جائے. مومن کامل تو وہ ہوتا ہے اپنی فکر کے ساتھ دوسروں کی فکر کرتا ہے. اگر میں اللہ کا پیارا بن رہا ہوں تو میرے دوست کیوں محروم رہے. یہ فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. میرے شیخ اکثر فرمایا کرتے تھے جو تو ہوتی ہے رقابت لازماً اس شاق میں. اگر کسی کا ایک محبوب اور دو عاشق ہو آپس میں لڑیں گے، قتل و غارت تک جائیں گے. صرف مجھے مل جائے دوسرے کو نہ ملے. مال دولت میں بھی ایک چیز پر ایک عاشق ہے، وہ کہتے ہیں مجھے ملنی چاہیے، اس کو نہیں ملنی چاہیے، لڑتے ہیں. رازداری میں رکھتے ہیں اپنے عشق کو تاکہ کوئی اور وہاں نہ پہنچ جائے. میرے شیخ فرماتے تھے یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمت اس شاق میں، لیکن اس کے مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری. اللہ کا عاشق بنتا ہے، وہ کہتا ہے ساری دنیا عاشق ہو جائے، سب اس کے پیارے ہو جائیں، فکر لگ جاتی ہے اس کو. یہ اللہ والوں کی دعائیں ہوتی ہیں. پورا عالم میں ایک مستقل طبقہ ہے جس کو اصحاب دعا کہتے ہیں. وہ سب کے لیے مانگتے رہتے ہیں سب اللہ والے ہو جائیں، سب نیک ہو جائیں. الحمدللہ ان کی دعاؤں کے اثر سے آہستہ آہستہ لوگ ان جگہوں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ان کو منزل مل جاتی ہے. یاد رکھو سفر کے لیے کبھی بھی آپ جب بھی سفر کریں گے آپ کو یا اسٹیشن پر آنا ہوگا یا ایئرپورٹ پر آنا ہوگا یا بس سٹاپ پر آنا ہوگا.
آپ چلتی ہوئی کسی چیز پر سوار ہونا آپ کے لیے مشکل ہے، آپ کو کسی مقام پر آنا ہوگا جہاں اطمینان سے آپ بیٹھیں گے۔ آپ کشتی میں سوار ہونا چاہتے ہیں، اس ساحل پر آنا ہوگا جہاں پر کشتیوں کے سٹینڈ ہے تاکہ اس کے اندر بیٹھ جائیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے تک پہنچانے کے مقامات بنائے ہیں، ان مقام میں آؤ تو تم مولا تک جاؤ گے، تم مسجد میں آؤ، تم مدرسے میں آؤ، تم اللہ والوں کے پاس آؤ، تم خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ ان اسٹیشنوں پر آؤ، یہ کہنا کہ اللہ چاہے تو میں گھر بیٹھا اللہ والا بن جاؤں، یہ ناز کی بات ہے۔ دنیا میں تو تجھے بس اٹھانے کے لیے تیرے گھر پر آتی ہے، دنیا دنی معمولی چیز ہے، جبکہ ان کو سواریوں کی ضرورت بھی ہے۔ یہاں مولا کا میرے تیرے عشق کی ضرورت نہیں ہے، ہم میں اور آپ محتاج ہیں، تو پھر ناز کس بات کا؟ ناز چھوڑو، سرے نیاز کرو، نفس کو اپنے شہوات کرو۔ یہ نفس ہمارا گندگی کھانے والا بنا ہوا ہے، گندگی کھا رہا ہے یہ نفس، حالانکہ یہ وہ نفس ہے جو ہمیں اندر دیا اللہ نے، جو آج گندگی میں مشغول ہے، گناہ میں مشغول ہے، پلیتی میں پڑا ہوا ہے۔ یہ وہ نفس ہے جس کو اللہ آسمانوں سے خطاب فرمایا، یا ایت النفس المطمئنہ، جب نیک اور اللہ والے کا موت آتی ہے آسمانوں سے آوازیں آنے شروع ہو جاتی ہیں، یا ایت النفس المطمئنہ، کہتے ہیں وہ دیکھتا ہے ستاروں کی طرح کوئی چیزیں نیچے اتر رہی ہیں اور آوازیں دے رہی ہیں اس کے نفس کو، اور نفس اندر پھڑکتا ہے، جلدی کرو جلدی کرو، مجھے میرے مولا کے پاس لے جاؤ۔ یہ تو اتنی قیمتی چیز ہے جس کو آسمانوں سے مولا پکارتا ہے، اور میں اور آپ نے اس نفس کا کیا حال کر رکھا ہے؟ پاکیزہ چیز کو گندا بنایا ہوا ہے، تباہ و برباد کیا ہوا اپنے آپ کو۔ اس کے لیے دنیا میں آئے ہم، تو اس لیے آئے تھے، ہمارے لیے آوازیں لگتی اوپر سے۔ اور قرآن مجید نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا خطاب ہم نے صحابہ کو دیا ہے، لیکن اگر بعد میں آنے والے اگر ایمان کے ساتھ اور اعمال کے ساتھ ان صحابہ کی اتباع کریں گے تو رضی اللہ عنہ و رضو عنہ میں ہم ان کو بھی شامل کر دیں گے۔ انصار اور مہاجرین کے ساتھ ہم ان کو بھی شامل کر لیں گے، جو ان کی اتباع کریں گے، ان کے راستے پر چلیں گے۔ اب مجھے بتائیے یہ کتنی قیمتی چیز ہمارے پاس ہے، نفس ہے۔ اس نے نہ صرف نفس نے خود برباد ہے، دل کو بھی برباد کیا ہوا، روح کو بھی برباد کیا ہوا ہے۔ یہ دو بڑی پاکیزہ چیزیں ہمارے پاس، قلب انسانی جیسا کائنات میں کسی کے پاس دل نہیں ہے، اس لیے کہ قلب انسانی ایسا ہے جو وحی الہی، انوارات الہی کا تحمل کرتا ہے، ورنہ وحی الہی سوائے انسان کے سینے کے کہیں سماتی نہیں ہے۔ اور اللہ کا نور بھی اسی طریقے پر، نور ظاہر ہوا کوہ طور پر، جالو دکا، اس نور کے وزن نے اس کو زمین میں گاڑ دیا، خر موسیٰ صائقہ، موسیٰ السلام بے ہوش ہوئے، نہ مرے نہ ان کا جسم پھٹا، ان کے جسم نے ان کے قلب میں اس نور کا تحمل کر لیا۔ ہاں شدت کی وجہ سے وہ بے ہوش ضرور ہو گئے لیکن مرے نہیں۔ اور پہاڑ کا حال کیا ہوا؟ جالہ دکا، ہم نے اس کو بالکل پھیس دیا، دکا کہتے ہیں پھیس دینا، ہم نے پھیس دیا اور اس کو پھاڑ دیا۔ خر موسیٰ صائقہ، ہمارا موسیٰ بے ہوش ہو گئے، کیونکہ تجلی الہی تھی۔ یہ قلب انسانی کی طاقت ہے کہ پہاڑ جس نور کو برداشت نہیں کر سکا وہ قلب موسیٰ برداشت کر گیا۔ اس کا کیا حال کر رکھا ہے؟ قیمتی چیز کا کیا حال کر رکھا ہے؟ روح انسانی، روح انسانی، سبحان اللہ۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ صرف روح انسانی کے بارے میں، ہر روح کے بارے میں نہیں ہے، گدھے گھوڑے کی روح کے بارے میں نہیں، کہ انسان کی جو روح ہے اللہ فرماتے میرا امر ہوتا ہے کن، تو روح جا کر اس بے جان جسم میں پڑتی ہے، وہ ہلنے لگتا ہے، یہ آسمانوں سے اترتی ہے، عرش سے اترتی ہے، یہ تکوین اوپر سے ہوتی ہے کن فیکون اور آتی ہے، تو اللہ نے اپنا امر
مرر آپ کی روح میں شامل کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ روح اگر پاک صاف ہو کر مولا کی طرف پرواز کرتی ہے، فرشتے پیچھے رہ جاتے ہیں اور یہ آگے نکل جاتی ہے. آج پورے عالم میں جو نظارہ دیکھ رہا، ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ فرماتے تھے، عجیب روح ہے، یہ خاص روح ہے ہماری کہ جس میں امر شامل کیا، کن. لہذا وہ شان اس کے اندر ہے اس روح میں کہ اگر آخرت طرف متوجہ ہوتا ہے تو فرشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ساری مخلوقات حیران ہو جاتی کہ انسان اتنی کیسے ترقی کر گیا، یہ انسان کہاں سے کہاں چلا گیا، کیونکہ اس کے اندر کن فیکون کا اثر ہے. اس روح کے اندر اللہ نے روح اتنی اعلیٰ دی. آپ بتائیں تین ہی بڑی چیزیں ہمارے اندر ہیں، ایک ہمارا قلب ہے، ایک ہماری روح ہے، ایک ہمارا نفس ہے. اب بتائیے ہم نے ان تینوں کے ساتھ کیا حال کر رکھا ہے، خود سوچ سکتا ہے. اگر یہ تینوں پاکیزہ ہو جائیں تو یہی ولی ہے، یہی دوست ہے، یہی پیارا ہے. زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر فرشتوں کی جماعت اس انسان پر ہر وقت نازل ہوتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ چلتی ہے. جس کی روح بھی پاک ہوتی ہے، جس کا قلب بھی پاک ہوتا ہے، جس کا نفس بھی پاک ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم فرشتوں کی جماعت کر دیتے ہیں. زندگی میں بھی ساتھ رہتی ہے، موت کے وقت بھی ساتھ رہتی ہے، قبر میں بھی فرشتے جاتے ہیں. سوال جواب کے وقت فرشتوں کی لائن ساتھ لگی ہوتی ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم زندگی میں بھی تیرے ساتھ تھے، تیری ڈیوٹی دی، اب بھی دیں گے. سوال جواب فارمیلٹی ہے، پوری کیجئے، لیکن پروٹوکول کے لیے ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر آخر میں جب تک جنت میں اس انسان کو نہیں پہنچا دیں گے، ساتھ نہیں چھوڑیں گے. فرشتے اترتے ان کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر صلاحیت بہت اعلیٰ ہے. دکھ اور تکلیف ہوتی، اس لیے مولانا رومی نے بڑی تکلیف سے کہا ہے، گر خفاش رفت در کور و کبود، فرمایا کہ اگر چمگادڑ پیشاب پخانا چاہتے مجھے کوئی غم نہیں ہے. سور اگر گندگی کھاتا ہے ہمیں کیا کام ہے، نالی کا کیڑا نالی گندگی کھاتا پھرے. لیکن بازے شاہدیدہ را بارے چبود، لیکن اے مسلمان، اے مومن، تو مولا کی زیارت کر کے آیا ہے. تو جب یہ کام کرتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ تو کیوں ایسا کام کرتا ہے. تو مولا کے پاس وہاں بھی مولا کا تھا، یہاں بھی تو نے مولا کا نام لیا، تو پھر یہ کام کرتا ہے جو چمگادڑوں کا کام ہے، جو سور اور کتے کا کام ہے. اللہ نے اس لیے تجھے کلمے کی توفیق دی ہے. یہ کلمہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا کہ چل اب اندر جا. تیرے لیے ولایت، تیرے لیے صدیقیت، تیرے لیے شہادت، تیرے لیے سارے مقام اور مرتبے موجود ہیں. نبوت کا دروازہ بند ہے، باقی سارے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں. ہم نے جب ایمان دے دیا، اب تیرا کام ہے تم اس منزلوں کو طے کر اور ان کے ساتھ جڑ جو تجھے ان منزلوں کی طرف لے کر جائیں. اکیلے نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے. کونوا مصادقین کہہ دیا. اگر تم نفس کی پاکیزگی چاہتے ہو، اگر تم روح کی پاکیزگی چاہتے ہو، اگر قلب کی پاکیزگی چاہتے ہو تو پھر ہمارے پیاروں کے ساتھ ہو جائے. مولانا رومی نے فرمایا کہ مہر پاکارا درمیان دل شاہ، پاک لوگوں کی محبت اپنے دل میں رکھ. مہر پاکارا درمیان دل نشاں، دل مدا اللہ بمہر دل خوشاں. اپنا دل ان کو دینا جن کا دل اللہ کی محبت سے اچھا ہو چکا ہے، ان کو اپنا دل دینا. ان کے دل کے ساتھ جب تیرا دل جڑے گا تو تیرا دل بھی اچھا ہو جائے گا، اس سے گندگی نکل جائے گی، نفس میں پاکیزگی آئے گی، روح میں پاکیزگی آئے گی. میرے دوست، اس عظیم الشان کام کے لیے مجھے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے. جاؤ، یہاں گندگیاں، ان گندگیوں میں پاک رہ کے دکھاؤ. جاؤ، اور پھر پورا عالم کو میں بتاؤں گا، یہ دیکھو یہ میرے ہیں، یہ میرے. اس کے باوجود بھی کیا کر رہے تھے، اس کے باوجود بھی کیا کر رہے کہ دیکھو یہ میرے ہیں. اسی معاشرے میں رہتے ہیں، اسی ماحول میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے راضی کرنے کی فکر ہے. کبھی روح کی صفائی کر رہے ہیں، کبھی قلب کی صفائی کر رہے ہیں، کبھی نفس کی، ہر وقت صفائی میں لگے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو میرے آخرت کے کام میں مشغول ہوتا ہے اس کی دنیا کی ذمہ داری میں خود لے لیتا ہوں کہ تجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے، تیری دنیا سیدھی میں خود کر دوں گا، تو میری فکر میں رہے.
تو کبھی روح کو پاک کر، کبھی قلب کو پاک کر، کبھی نفس کو پاک کر، مجاہدہ کر، پہرا دے. کون سی چیز ہے جو میرے دل کو خراب کر رہی، نکال اس کو دل سے. یہ ہر وقت ادھر رکھ، مولا کی طرف دل رکھ، پتہ نہیں کس وقت کام ہو جائے. ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، ان کے آنے کا لگا رہتا، بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں ہم، اور وقت دھیان رہتا ہے کب اللہ ہمارے قلب پر نگاہ کرم ڈال دے. میرے شیخ رو کر فرمایا کرتے تھے کہ بندہ غافل ہوتا ہے اور مولا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کاش اس وقت وہ ہوشیار ہوتا، دونوں طرف نگاہیں مل جاتی، اس کا کام ہو جاتا. اب بتائیں کوئی دینے والا کسی کو دینا چاہے اور پرے منہ کر کے کھڑا ہو تو کیا ہوگا؟ ٹائم بھی تھوڑا ہو، بس اس کے بعد دوسری کی باری اوپر منہ کر کے کھڑا ہے. آج ہماری حالت بھی یہی ہے، ہم دنیا کی طرف متوجہ ہیں، وہ دنیا جو فور خدا نے فیصلہ پیدا ہونے سے پہلے جن کا کر دیا. یاد رکھو ہر ایک کو دنیا ملتی جو اللہ نے مقرر کی ہے، لیکن کیا ہے، نہ شکری کی وجہ سے، فضول خرچی کی وجہ سے ضائع کرتے ہیں اس کو، پھر تنگ ہو جاتے ہیں. ورنہ ایسا نہیں ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں اللہ ہر ایک کو ایسے وسائل دیتا ہے وہ آرام سے زندگی بسر کر سکتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، دیکھا دکھائی میں اپنا جھگے کو آگ لگا دیتا ہے، اپنے جھگے کو آگ لگا دیتا ہے. نہ شکری ہے. موٹر سائیکل ہے، اللہ نے موٹر سائیکل آپ کے رکھا، ماشاءاللہ سواری ہے، نہیں مجھے کار لینی، مجھے کار لینی. اس وقت تک موٹر سائیکل نہ شکری. اللہ کا چل اس کو موٹر سائیکل سے اتارو، اس کو سائیکل کے اوپر لے آؤ. کیوں نہ شکری کر رہا ہے اس نعمت کی؟ اور کچھ نہ ہو، ٹانگیں تو ہیں، ٹانگیں تو ہیں جس پر چل رہا ہے تو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حج پر جا رہے ہیں پیدل. اللہ والے اپنے پیاروں کو تنبیہ کرتے ہیں. یہ جو فوری تنبیہ ہو جائے نا، شکر ادا کرنا چاہیے، یار اللہ کو ہم سے پیار ہے، لے فوراً کان مروڑ دیا، توبہ کی توفیق دے دی. شکر ادا کرنا چاہیے اس پر، کیونکہ اپنے پیارے کو کہیں نہیں جانے دیتے. بتاؤ جس ماں کو بچے سے پیار ہوتا ہے وہ اس کو مٹی نہیں کھانے دیتی، اگر کھا لے تو فوراً اس کے منہ سے نکالتی ہے، اور اگر پیٹ میں چلا جائے تو اس کو جلاب دیتی ہے کہ بھی اندر سدے ودے نہ بن جائے، نکل جائے. تو اللہ تعالیٰ بھی جس بندے سے پیار کرتے ہیں تو اگر کوئی ایسا کام کر لے تو اس کو بھی کبھی جلاب بھی دے دیتے ہیں تاکہ وہ اندر اس کا پاک صاف ہو جائے. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم سے پیار ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے. جا رہے ہیں پیدل، جا رہے ہیں، قافلے گزر رہے ہیں، کو گھوڑے پر، کو گدھے پر، کو خچر پر. دل میں خیال آیا اللہ سب کے پاس سواریاں ہیں، سادی پیدل جا رہا ہے، چھوٹی موٹی سواری ہمیں بھی مل جاتی. شیخ سادی بہت اونچے درجے کے انسان ہیں، بہت اونچے درجے کے ولی اللہ ہیں. آج تک ان کا اشعار، ان کے نصائح، ان کی کتابیں آج تک ہدایت کا ذریعہ بن رہی. یہی صدقہ جاریہ ہوتا ہے. تو آج کی بات ہے، سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، 6 صدی ہجری ہے، اس زمانے کا شخص ہے. آگے جا کر کیا دیکھتے کہ ایک آدمی چمڑے میں لپٹا ہوا جا رہا ہے، چمڑے میں لپٹا ہے، کونی کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے تو آگے جاتا ہے، پھر کونی مارتا ہے، پھر آگے جاتا ہے. تو حیران ہو گئے، پہلے تو سمجھا کوئی جانور ہے گول سا جو جا رہا ہے راستے پر، پھر دیکھا کہ نہیں انسان ہے، وہ اپنی کونی ایسے لگاتا ہے. یعنی اس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے دونوں، صرف کونیاں تھیں کونے تک، اور پاؤں بھی کٹے ہوئے تھے، گٹھنوں سے پاؤں بھی کٹے ہوئے تھے، چمڑے میں بندھا ہوا تھا. شیخ سعدی نے اس کو سلام کیا، وہ رک گیا. تو میں کہاں جا رہا ہوں؟ حج کرنے جا رہا ہوں. حج کرنے؟ کوئی اس حالت میں؟ کہتا میں سواری پر بیٹھ ہی نہیں سکتا کیونکہ دونوں ٹانگیں، دونوں ہاتھ میرے بچپن میں ضائع ہو گئے. حج مجھے کرنا ہے، سواری پہ بیٹھ نہیں سکتا، زیادہ سفر کر رہا ہوں حج کا. انہوں نے کہا کہاں سے ہو؟ کہا بخارا سے. ہیں بخارا سے؟ شیخ سعدی عراق سے چلے تھے اور بخارا سے آیا. انہوں نے کہا کب نکلے تھے؟ کہا 10واں سال ہے سفر میں، 10واں سال. شیخ سعدی کہتے ہیں میں سجدے میں گر پڑا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ٹانگیں تو دی ہیں مجھے، چاہنے والے تو تیرے راستے میں ایسے بھی جاتے ہیں، ایسے بھی جا رہے ہیں. کہا میں نے پھر اس کو
متاب میں دیکھا، پہنچ گیا تھا تو متاب میں اسی طرح وہ طواف کر رہا تھا، میری دوبارہ اس سے ملاقات ہوئی، خیر وہ پہچان بھی گیا، جب تعارف کرایا تو شیخ سعدی کا تو بڑا نام تھا عالم اسلام میں، تو بہت خوش ہوا کہ آپ سے میری ملاقات راستے میں ہوئی، کہا میں بھی پہنچ گیا اور وہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ میرے دوست تو آخرت کی فکر کر، اس بات کی فکر کہ میرا قلب پاک رہے، میری روح پاک رہے، میرا نفس میں پاکیزگی آ جائے، خدا تیری تمام فکروں سے تجھے بے فکر کر دے گا۔ کر کے تو دیکھ، قرآن خود کہتا ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا، من یتق اللہ، جو تقوی اختیار کرتا ہے یجعل له مخرجا، ہم اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہے۔ من یتق اللہ یجعل له مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، ہم اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ساری رکاوٹیں ہماری طرف سے نہیں، ہمیں انہی پاکیزگیوں کے لیے بھیجا ہے کہ جاؤ پاکیزگی اختیار کرو، قد افلح من تزکا، پاکیزگی اختیار کرو، تمہاری روح بھی پاک ہونے چاہیے، قلب بھی پاک ہونے چاہیے، نفس بھی پاک ہو۔ میں بتا نفس کتنا اونچا ہے، وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، قرآن نے قسم کھائی ہے کہ قسم نفس کی، اور جس نے اس کو بنایا، تو اللہ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں وہ معمولی چیز نہیں ہوتی، نفس وما سوّاها۔ آپ کہتے ہیں ہمیں تو یہ نفس گناہوں کے تقاضے بتاتا ہے، تو مولانا رومی نے بڑی پیاری بات کی کہ مثال دنیا مثال گلخنس، کہ دنیا کے اور نفس کے تقاضوں کی مثال فرمایا کہ گوبر کی طرح ہے، گوبر کی طرح، ازو حمام تقوی روشنس، یہ میٹیریل ہے، یہ میٹیریل ایندھن ہے تیرے تقوی کے حمام کو روشن کرنے کا۔ اگر تجھے تقاضے ہی نہ آئے تو نہ روکنے کا ثواب ملے، نہ تیرے اندر تقوی آئے۔ تقوی اسی انسان میں آتا ہے جس کو گناہ تنگ کرتے ہیں اور بھی جب روکتا ہے خدا کے لیے، قربانی دیتا ہے، فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، کیونکہ فرشتوں کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر گناہ کا مادہ ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا، اس لیے وہ متقین میں شامل نہیں، اور متقین ہی وہ ہوں گے جن کے اندر متقین فی جنات و نہر، متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، بی مقد صدق عند ملیک مقتدر، اللہ کے پہلو میں بیٹھے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا اتنا بڑا اعزاز جو دوں گا اس لیے دوں گا کہ دنیا میں یہ جو تقاضے تھے، ان تقاضوں کو مولا کی خاطر اللہ کے خوف سے ان پر عمل نہیں کیا تو اس کا حمام تقوی، اس کا قلب ہم روشن کر دیتے ہیں۔ اگر تقاضے پیدا نہ ہو، میٹیریل ہی نہ ہو، مجھے بتاؤ ایندھن ہی نہ ہو تو دیکھ کیسے بگے گی؟ بتاؤ، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں تقاضے دیے، بلکہ جس کو زیادہ تقاضے آئے اس کے پاس بہت زیادہ پیٹرول ہے بھائی، اس کا اتنا ہی اعلیٰ اور روشن زیادہ ہوگا، گھبرانے کیا ضرورت ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ پاس جاتے یار یہ گناہوں کے تقاضے ختم نہیں ہوتے۔ بھائی یہ توفیق ہو جائے کہ تقاضے پر تو عمل نہ کرے، سمجھ تجھے اللہ والوں سے فائدہ پہنچ رہا ہے، یاد رکھو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اگر تجھے یہ توفیق ہو گئی کہ تو گناہ سے بچ رہا ہے، اس کے لیے مجاہدہ کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہم اسی سے قلب کو روشن کریں گے۔ یہی تقوی کا نور ہے، باقی انوارات تو فرشتوں کے بعد بھی ہیں، نماز کا نور ہے، فرشتے نماز پڑھتے ہیں، روزے کا نور ہے، مستقل نور ہے، حج عمرے کا نور ہے، زمین پر بھی طواف کرتے ہیں، آسمانوں پر بھی طواف کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو دو جگہ ہیں، زمین پر بھی طواف کی جگہ ہے اور آسمان پر بیت المعمور کا 70,000 فرشتے حدیث میں آتا روزانہ طواف کرتے ہیں، سارے انوارات ہیں، لیکن تقوی کا نور نہیں ہے، اس لیے کہ نور تقوی اس وقت ہوتا ہے جب گناہ کا تقاضا آتا ہے اور انسان جب بچتا ہے، اس سے جو نور پیدا ہوتا ہے اس کو نور تقوی کہتے ہیں۔ یہ اس انسان کا امتیاز ہے، اعزاز ہے، جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنی دوستی، ولایت اور قیامت کے دن اپنے پہلو میں ایسے لوگوں کو بٹھائیں گے۔ فرمایا کہ مثال دنیا، مثال ایک بڑی پیاری مثال دی، گوبر ہوتا ہے، گھر میں گائے بھینس گوبر کرتی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پلیٹ میں کھانے کے لیے نہیں، اپلے بنائے جاتے ہیں، اپلے بنا کر اس سے چولہا جلتا ہے، بلکہ آج کل تو گیس بھی بننے لگی، خاص نام ہے اس گیس کا، کھیتیوں میں ڈالا جاتا ہے، وہی جس کو آلی کہتے ہیں، کھیتیاں اچھی ہو جاتی ہیں، تو آپ اس گوبر کو برا نہیں کہتے، دیکھو یہ ہماری کیسی گائے تو گوبر کرتی ہے، آپ کہتے ہیں بھائی
اس گوبر سے مولانا صاحب آپ کو کیا پتا ہم کیا کیا کام لیتے ہیں، ہم تو لپائی بھی اس کے ساتھ کرتے ہیں، مکانوں کی لپائی بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، چھتوں کی لپائی کرتے ہیں، کتنی بارشیں ہو جائیں مٹی اکھاڑ نہیں سکتی، اس میں اتنی طاقت ہے۔ جب اللہ نے ہمیں تقاضے دیے ہیں، وہ بھی فرمایا کہ یہ بھی ایندھن ہے، جس طرح اس ایندھن سے تیرا چولہا روشن ہوتا ہے، تیرا تندور روشن ہوتا ہے، یہ جو ایندھن یہاں پر نفس کے اندر تقاضے آتے ہیں اور تو اللہ کے خوف سے اس پر عمل نہیں کرتا، اس سے جو نور پیدا ہوتا ہے، اس نور سے تیرا حمام روشن ہوتا ہے، تیرا تندور روشن ہوتا ہے۔ اب جتنی چاہے اللہ کی قرب کی روٹیاں پکا۔ متقی کی 2 رکعت غیر متقی کی 1 رکعت سے زیادہ اثر رکھتی ہے، کیونکہ وہ نور کا حامل ہے، یہ نور تقویٰ ہے۔ پھر اللہ نے ایمان کے بعد اسی نور کے حصول کا حکم دیا، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، ایمان کا نور تو لے لیا، اتقوا اللہ، اب تقوی کا نور حاصل کرو۔ کیسے آئے گا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سوچو اللہ کے سامنے کیا لے کے جا رہے ہیں۔ تو رات دن کتنے ہمارے دوست احباب چلے گئے، مل کے گئے اگلے جمعے جنازہ۔ آج ہم سوچیں بھی اگر مجھے موت آ جائے اس قابل ہوں کہ اللہ کا منہ دکھا سکوں، میں نے کیا قربانی مولا کے لیے دی، کیا قربانی؟ کوئی قربانی ہمارے پاس نہیں۔ صحابہ اکرام تو اپنے کٹے پھٹے جسم پیش کریں گے، اللہ یہ دیکھ ہم بھوکے تھے پھر بھی ہم نے تیرے رستے میں شہادتیں لے لی، دیکھو ہم پیٹ میں بھی کچھ نہیں تھا، بھوکے تھے، بھوک پیاس میں ساری جنگیں لڑی، آپ دیکھو جنگوں کے حالات اٹھائیں۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ہم پتے کھاتے تھے، پتے، رسول نے فرمایا 3 مہینے یہاں رہنا، 3 مہینے ہم پتے کھاتے تھے، اور فرمایا کہ جس طرح بکریاں مینگنیاں کرتی ہم ایسے مینگنیاں کرتے تھے کیونکہ ہم پتے کھاتے تھے۔ پھر آنے سے پہلے اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، ایک بہت بڑی مچھلی، ایک مچھلی سمندر نے باہر پھینک دی، اور اتنی بڑی مچھلی تھی، بخاری شریف میں اس کی تفصیل بیان کی کہ اس مچھلی کی آنکھ ہم نے باہر نکالی تو 18 صحابہ اس آنکھ کے اندر بیٹھ گئے، 18 صحابہ، اور ہم نے اس کا اگلا جو کانٹا تھا منہ کا، اس کا ہم نے گیٹ بنایا اور ایک اونچے اونٹ کے اوپر ایک لمبا آدمی بٹھایا صحابی، اور جب وہاں سے گزرا تو وہ پار ہو گیا، اس کا سر اس کو نہیں لگا، اس کا منہ اتنا بڑا تھا، کہا کہ وہ اللہ نے پھر ہم مچھلی دے دی، کہا کہ ہم اس کا تیل بھی اپنے اوپر جنہوں وہ ملا کرتے تھے، اس کے اندر تیل چربی تھی، اور کھانے کے اندر بھی اسی کو استعمال کرتے تھے۔ پھر ہم جب بچ گئی جو مچھلی، سردی کا موسم تھا، ہم نے وہ اپنے جب ہمارا وقت پورا ہو گیا 3 مہینے، تو ہم اس کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں گئے اور جا کر واقعہ بیان کیا، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تمہاری مہمانی تھی، اگر تم مچھلی لائے ہو تو ہمیں بھی اس میں سے کھلاؤ۔ اس حالت میں بھی خدا کا حکم پورا کرتے تھے، جانے دے دیتے تھے، گھر بار کچھ نہیں، کچھ نہیں، کوئی فکر نہیں، یہی فکر ہے مولا راضی ہو جائے، رسول اللہ خوش ہو جائے، رسول اللہ خوش ہی دیکھ رہے ہیں۔ آج تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس کوئی مجاہدہ نہیں، ہم بتاؤ کوئی مجاہدہ؟ اللہ فرمایا ہاں بھائی آج موت آ جائے تو کوئی پیش کریں، کیا پیش ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے بھائی، کوئی حسرتوں کی تمناؤں اور حسرتوں کا خون ہی کر کے لے جاؤ۔ تقویٰ اسی کا نام ہے، دل میں ایک بھوک اٹھتی ہے یہ کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں لوگ کر رہے ہیں، بھائی لوگ کرتے پھرے، آپ کو لوگوں سے کیا ہے؟ آپ کو تو اپنے مولا کو دیکھنا ہے، بولو بھائی۔ سارے اگر ساتھی اور ساتھی نالائقی کر رہے ہوں اور ایک اپنے باپ کا پابند ہو، ابا کا، تو وہ یہی کہے گا نا بھائی نا میرا ابا منع کرتا ہے۔ ہم سکول پڑھا کرتے تھے، کمپریہنسو ہائی سکول میں 5 سال میں نے پڑھا ہے، میٹرک میں نے ریگولر کی سائنس کے ساتھ، اور بڑے اچھے نمبر لیے، میرا نام آج بھی لکھا ہوا ہے اسکول میں، جا کے دیکھ لو۔ ہم سائیکلوں پر جاتے تھے اسٹوڈنٹ یہاں سے شہر کی، کیونکہ وہ بالکل اس وقت بار اور جنگل تھا اور راستہ بھی، تو لہذا یہاں سے اکٹھے جاتے تھے کسی چوک میں جمع ہو کر، وہ اکیلا جانے ڈر لگتا تھا، یہ آبادیاں تب ہوئی، تب یہ یہاں سے نکلتے، تب یہ تفریح محل نئی بنی تھی اس وقت،
تو اسٹوڈنٹ کیا کرتے اس کے اندر باغیچے پہ ایسے سائیکل گھماتے اور پھر دوسرے گیٹ سے نکلتے تو کہتے آپ بھی چلو. نہ ہمارا ابا ناراض ہوں گے, ہم ادھر سے نہیں جائیں گے. وہ کہتے بری جگہ ہے. ابا نے کہا نہ اس کے اندر جانا نہ اس کے قریب سے گزرنا, لہذا تم نکل آؤ, ہم آگے تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. ابا کی رعایت مطلوب تھی. کبھی الحمدللہ اس 5 سالوں میں ایک دفعہ مجھے یاد نہیں کہ ہم نے ادھر سائیکل سے ویسے ہی گزرے ہوں کہ بھائی ہمارے ابا ناراض ہوں گے. میرے دوستوں اگر یہی احساس زندہ ہو جائے میرا ربا ناراض ہوگا تو کیسی زندگی گزرے گی. اس کو ماحول کو دیکھا, سارے اسٹوڈنٹ جا رہے تھے, ماحول تو یہ تھا, سارے جا رہے, فلمیں بھی دیکھتے تھے, ہمیں بھی ترغیبیں دیتے تھے, چلو جی پتا ہے فلانا فلم, وہ صبح کو اسٹوڈنٹ یہی باتیں کرتے تھے. ابھی ہمیں تو کچھ پتا نہیں ہوتا بھی فلم کیا ہوتی ہے, ہمیں نہیں پتا. حالانکہ ہم بھی سائنس پڑھ رہے تھے, کوئی ڈاکٹر بننا تھا, کچھ کرنا تھا, سب ہے. یہ تو اللہ کا شکر, اللہ نے روحانی ڈاکٹر بنا دیا. روحانی جو ہے نا ہسپتال میں وہ علاج ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں کو بھی علاج کرانا پڑتا ہے. ڈاکٹر حمزہ صاحب, ڈاکٹر کو علاج کرانا پڑتا ہے. ہمارے دادا مرشد حضرت شاہ برور لکشا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں انگلینڈ وغیرہ سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, وہ بیمار ہو گئے تو اسپتال گئے. ان کا کہاں سے, ان کا انگلینڈ سے. انہوں انگلینڈ سے کیا کرنے ہوگا, علاج کرانے. وہ یہاں کون سا علاج ہے بھائی ہندوستان میں, اور وہ بھی چھوٹے سے گاؤں میں. انہوں نے کہا یہاں علاج ہوتا ہے, وہ آپ کے یہاں نہیں ہوتا. یار ایسا کون سی مشین ہے, ایسی کون سی بیماری جس کی الٹرا ساؤنڈ مشینیں نہیں ہے, یہ وہ ہے. انہوں نے کہا اچھا چلو بتاؤ, مجھے شہوت کی بیماری ہے کوئی الٹرا ساؤنڈ بتانا کتنے درجے کی ہے اور اس کا علاج کیا ہے. ڈاکٹر صاحب سوچ میں پڑ گئے کہ یار یہ بیماری تو مجھے بھی ہے. بے قابو ہو جاتا ہوں گناہ کے وقت, پھر ذلیل خوار ہوتا ہوں. انہوں نے کہا ہاں یہی اللہ والوں کے اسپتالوں میں اس کا علاج ہوتا ہے, تمہارے پاس نہیں. میرے دوست ماحول کہہ کر اسے نفس کو شے مت دو. اللہ کے سامنے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا, اللہ فرماتے تم اکیلے ہمارے پاس آؤ گے, ہمارے ساتھ کوئی مجمع آنے والا نہیں ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا, اکیلے آؤ گے. یہ تو اعزاز ہے تمہارا کہ ہم تمہیں کفن کی اجازت دے دی, ورنہ جیسے ننگے آئے تھے ننگے جاتے. لیکن اعزاز ہے کہ کفن پہنانی اجازت بھی, کپڑے میں ڈال دو. اور وہ بھی شلوار قمیض نہیں چلے گی, اب وہ جو تم پہنتے تھے اب وہ چلے گا جو ہم ہمارے رسول نے فرمایا میں کپڑوں میں ڈال دو اس کو. کپڑوں میں, اسی کپڑے میں ڈال دیا اس کو وہاں پر. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا, اللہ وہاں کہہ سکتے ہیں نہیں اللہ ماحول ایسا تھا. فرمایا کہاں ہے ماحول, کون ہے تیرے ساتھ آنے والے جن کے لیے تو نے کیا ہے؟ کوئی مجمع باہر کھڑا نہیں, یہ مولوی صاحب ہی کھڑے دعا کرنے والے جو اس ماحول کے خلاف دعوت دیتے تھے. اور جو ماحول والے تھے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ کرونا کے دوران ہمارے بھائی ڈاکٹر جمیل ہیں, بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر جمیل صاحب, وہ اس وقت وہ بھی وہیں پڑھتے تھے, وہ ڈاکٹر بن گئے, ہماری لائن چینج ہو گئی. انہوں نے فرمایا کہ جن دنوں میں کرونا تھا, کرونا لاہور کے چوٹی کے لوگ, مالدار لوگ, ابا مر گیا, نہ بیوی دیکھنے آئی, نہ بیٹے دیکھنے آئے, نہ پوتے نواسے آئے, نہ بھائی آئے. فون کر رہے ہیں کسی کو پیسے دے کر ہمارے ابا کو دفنا دو, اور کسی مولوی صاحب سے کہہ کر جنازہ پڑھوا دو, ہم آنے والے نہیں ہیں, کہیں ہمیں بھی کورونا نہ لگ جائے. یہ دنیا کی یہ حالت ہے جن کے لیے ہم مرتے ہیں, جیتے جی چھوڑ دیا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا یار مجھے تو بڑی گھبراہٹ ہے, میں تو بابل نگر آ جاتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ بھائی دین والے جو ہے وہ تو اپنا کردار ادا کرتے, پھر بھی ان دنوں میں علماء نے نمازیں پڑھائیں, دفن میں شامل ہوئے, ہر جگہ پر ساتھ رہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے. 1000 بچنے والے جو نے اتنی احتیاطیں کی تھی وہاں پہنچ گیا وہ, اور جو ساتھ پھرتے رہے کچھ نہیں ہوا. یہ تو سب حکم ربی ہے. لیکن میں کہتا ہوں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا, اللہ فرماتے تم اکیلے آؤ گے تو کس ماحول کو پیش کرو گے. نہیں حضرت برادری اللہ میاں ایسی تھی, کہاں برادری لے آؤ, قبر پہ بھی کوئی نہیں آتا. جاؤ قبرستان میں جاؤ, کتنے کھڑے ہیں یہاں پر دیکھو. میں تو اکثر جہاں منسٹر دفن ہے وہاں سے گزرتا ہوں تو پھر میں گاڑی رکوا, یار دیکھو یار منسٹر صاحب کی قبر پر کوئی بندہ بیٹھا ہے,
پتہ چلتا بکریوں پر چڑھی پھرتی ہیں اور مینگنیاں کرتی پھرتی ہیں، اور اللہ والوں کی قبر پر پھر بھی 4 بندے نظر آ جائیں گے جو دعائیں کر رہے ہیں اور فیض اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوست، کسی ماحول نے کام نہیں آنا، میرا اور تیرا واسطہ مولا کے ساتھ ہے، مولا کے ساتھ ہے، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، آئندہ بھی ہونے والا ہے۔ میرے شیخ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر توبہ طائب ہوا، اور اس نے عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ بس اب میں یہ چاہتا ہوں مجھے مولا کے پاس جانا ہے تو مولا کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اللہ کے دوستوں میں بنوا دیجئے۔ مجھے حضرت نے بیان میں ذکر فرمایا کہ دیکھو، اس شخص نے کہا کہ اب مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ مجھے مولا کے پاس جانے کے ساتھ کس کو لے جاؤں، تو میں مولا کو، کہ وہاں تو مولا ہی ہے نا، اور تو کوئی ساتھ جانے والا نہیں۔ بولو بھائی، کوئی چیز ساتھ جانے والی کچھ بھی نہیں، مولا ہے، اللہ کی ذات ہے۔ جو لوگ اللہ کے سہارے پر زندگی بسر کرتے ہیں وہاں بھی مولا ساتھ ہے، آگے تو مولا ہی مولا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب پورا عالم ختم کر دیں گے، لمن الملک اليوم، آج کس کی سلطنت ہے، کہاں گئے بادشاہ، کہاں گئے وزیر، کہاں گئے حکومتوں والے، کہاں گئے مالکان، میرا مکان، میری زمین، میری گاڑی، میری، کہاں لمن الملک اليوم، پھر خود ہی آواز آئے گی للہ الواحد القہار، آج ایک غالب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ملکیت کا دعویٰ کر سکے، سب جھوٹی ملکیتوں والے ختم ہو گئے۔ میرے دوست، ان 3 چیزوں کو پاک رکھ، دل کو پاک رکھ، روح کو پاک، نفس کی پاکیزگی سے ساری پاکیزگیاں، قلب کی پاکیزگی سے ساری پاکیزگیاں، روح کی پاکیزگی سے ساری پاکیزگیاں، اور یہ شرارت نفس کرتا ہے، اس کا علاج تقاضے تو آئیں گے، عمل نہیں کرنا، بلکہ اس تقاضے کو اللہ کے خوف سے جب روکو گے تو حمام تقوی، تنور تقوی کا چولہا روشن ہو جائے گا، تم خود تیرا دل نور کو محسوس کرے گا، یار الحمدللہ کیا میرے قلب میں نور آ گیا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ جبریل صلی السلام بہت اونچا ٹائٹل اعزاز رکھتے ہیں، لیکن متقی نہیں کہہ سکتے۔ متقی یہ انسان کہلائے گا جو گندا مندہ ہے، کیوں؟ یہ اپنی اس گندگی کو مولا پر فدا کرتا ہے، تو تقوی کا ٹائٹل اس کے سر پر تاج رکھ دیا جاتا ہے، اور تقوی کے تاج کی بنیاد پر سارا کچھ ہے۔ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت ہم نے بنائی متقین کے لیے، قرآن کہہ رہا ہے، یہ ایمان کے بعد جن میں تقوی ہے۔ فی مقدس مکین ملیک مقتدر، ہمارے پہلو کے اندر بیٹھے ہوں گے کون؟ متقین، تقوی والے، جو دنیا میں ہمارے ان دیے تقاضوں کو ہمارے اوپر قربان کریں گے، پھر ہم ان کے قلب کو مست کر دیں گے، ان کو روح کو مست کر دیں گے، کیونکہ نفس میں جب پاکیزگی آتی ہے پھر اس کے انوارات سے ہر شے روشن ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں علامہ آلوسی کہ نفس بالکل اندھیرا ہے، جب انسان ہمت کرتا ہے اس میں نور پیدا ہوتا ہے، اور پھر نور اتنا پیدا ہوتا چلا جاتا ہے کہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کو آسمانوں سے آوازیں دی جاتی ہیں، وہاں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ ہمت کے ساتھ ہوگا، اہل ہمت کی صحبتوں سے ہوگا، آنے جانے سے ہوگا، یاد رکھو۔ آج ہی غیر ملک سے دوست آئے تھے، میں ان کو کہہ رہا تھا کہ نور نبوت صحبت کے بغیر نہیں ملتا۔ آؤ سلم کے سینے سے جو نور نکلا، جو صحابہ نے لیا، تابعین تبع تابعین سے چلتا رہا، وہ نور نبوت صحبت میں آؤ گے تو یہ نور آتا ہے جس سے ہمت پیدا ہو جاتی ہے، پھر انسان تقوی کا نور چارج کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر جب انوار سب نور ملتے ہیں آپس میں، ایمان کا نور، نماز کا نور، تقوی کا نور، نور نبوت، تو پھر یہ انسان نور الانوار ہو جاتا ہے، نور الانوار، انوارات کا مجموعہ بن جاتا ہے، پھر ہر شے میں نور ہے، ہر شے برکت ہے، جہاں گزرے گا بھی، کہتے ہیں کہ اللہ کا پیارا کسی جگہ سے گزر جائے، اللہ اس گزرنے کی برکت سے پورے بستی کو نواز دیتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ پیارا گزرا ہے، اتنے عنایات ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ جب گزرے گا اکیلا تھوڑی ہے، فرشتوں کی جماعتیں ساتھ ہوتی ہیں، ان کے اکیلے نہیں ہوتے، وہ جماعتوں کی جماعتیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں گئے تو ایک کوئی جانور آیا تو ذرا خوف آیا، کیونکہ نیشا پور کا جنگل اس زمانے میں بھی جنگلی جانوروں کے اعتبار سے افریقہ تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے سامنے، اتنے جنگلی جانور تھے۔ اللہ والو وہاں
ذکر اذکار کرتے تھے، پھرتے رہتے تھے۔ صحابہ کرام بھی وہاں سے گزرا کرتے تھے جہاد میں جاتے ہوئے، مجال نہیں کسی جان کو کچھ کہے، بلکہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ گزر رہے تھے تو شیر پیچھے لگ گیا تو کھڑے ہو گئے کہ تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ رسول اللہ کا غلام سفینہ ہوں۔ تو دم ہلانے لگا، کہا میں راستہ بھول گیا، چل آگے لگ، چل میں نے پہنچا باہر۔ کہتے جنگل سے باہر پہنچا کے آیا، ہاں؟ شکریہ بھی ادا کیا ہوگا، یار آپ نے ہم سے کام لے لیا۔ تو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی، نئے نئے گئے تھے، تو آواز ہے ابراہیم سینکڑوں فرشتے تیری معیت میں ہیں، تو اس جانور سے ڈرتا ہے؟ فرماتے مجھے پھر کبھی ڈر نہیں لگا، کیونکہ ہر شے مقرر ہے میرے دوست۔ اللہ کے حکم کے بغیر کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہاں اگر اللہ نے لکھا ہے تو اسے پہنچ جاتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ والوں کا عجیب ہے۔ ایک جانور نے پنجہ مارا کسی بزرگ کو تو خون نکلا، تو پانی پہ دھو رہے کہتے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو مریدین آئے یا دوست آئے، انہوں نے کہا کہ یار یہ کون سا الحمدللہ کا موقع، چوٹ لگ گئی اور خون نکل رہا ہے؟ انہوں نے کہا مصیبت میں مبتلا ہوں جس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، معصیت میں مبتلا نہیں جس سے خدا سے دوری ہوتی ہے، گناہ میں مبتلا نہیں ہوں، کیونکہ انسان کو جب بیماری مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑھ جاتی ہے، اس لیے مریض کی دعا سے قبول ہوتی جیسے فرشتوں کی دعا ہے۔ وہ اللہ فرماتی ہے مریض ہے، لہذا اس مریض کے مرض کی وجہ سے اس کو اتنا وی آئی پی کر دیتے ہیں کہ وہ دعا کر دے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ صلی اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔